نہیں کر سکتی، تو اب اعتراف خالی اپنا ہی نہیں ہے، کل کائنات کا اعتراف ہے نا کہ میں تو مساوی ہو ہی نہیں سکتا، کائنات میں بھی کوئی اس کا مساوی نہیں ہے۔ بھائی جب کسی کا اعتراف کر لیا جائے کہ اس کا کوئی مساوی نہیں ہو سکتا، تو اس کے معنی افضلیت کا اقرار کر رہا ہے۔ اب جب کوئی کسی کی افضلیت کا اقرار کر لے، اب اس کے بعد اس کا حق نہ دے تو اسی کا نام ظلم ہوا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ لہذا ہر دور میں علی جیسا پیدا کرنے سے عاجز ہیں۔ اب مثال کائنات میں نہیں، میں اپنے اعتقادی اعتبار سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ اگر مثال ملے گی تو اسی گھر میں ملے گی، اس کے علاوہ مثال نہیں ملے گی۔ میں اپنے اعتقاد سے بول رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد آپ کو اس کے خلاف دلیل لاتا ہوں کہ اگر مثال ہوگی کائنات میں تو اسی گھر میں ہوگی، جیسا یہ ویسا وہ، جیسا وہ ویسا وہ۔ لیکن مجبوری یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے یہ بنا کیا ہے کہ میرے باپ علی ابن ابی طالب کہ برابر مجھے نہ سمجھنا، برابر نہیں سمجھنا، ہر ایک نے منع کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مثل نہیں ہے۔ وَإِلَّا نُورُنَا، ہم سب کا نور ایک نور ہے، نور میں کمی نہیں ہے، لیکن جو مقام علی ابن ابی طالب ہے وہ اپنی جگہ پر منفرد ہے۔ کسی نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم آپ کا ذکر اگر کرنا چاہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا ذکر کریں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا جب بھی ذکر کرو ہمارا نہیں، ہمارے جد علی ابن ابی طالب کا ذکر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک امام کے ذکر کی بنیاد علی ابن ابی طالب ہے۔ جب اس کو پہچانو گے تو مجھے پہچانو گے، اور یہ طے ہے کہ اعلیٰ پہچانو تو اب اس سے جو سایہ ہے اسے پہچانو، اس سے ادنا پہچانو۔ یہاں ہے یہ کہ ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، یہ حسن حسین سردار جوانان جنت ہے۔ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کے ماں باپ ان سے بھی بہتر ہیں۔ سمجھ میں آئی نا؟ تو امام حسن امام حسینی کا بدیل نہیں ہے، کائنات میں کوئی مثیل نہیں ہے، تو جب بیٹے کا مثیل نہیں تو باپ کا کہاں سے مثیل ہوگا؟ کوئی بدیل ہوگا؟ لیکن ابوہما خیر منہما، اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام جب میدان کربلا میں مشکل پیش آنے لگی، حضرت زینب نے گریہ کیا تو آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہا اس لیے کہ اب اس کے بعد آپ کو نہ دیکھ پائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کانت امی خیرہ، میری ماں مجھ سے بہتر، جب وہ دنیا میں نہ رہی تو میں کیا رہوں؟ اس کا مطلب کیا ہم اڑ جائیں، حسین آ جائیں تو جو ان کے لیے تھا موضوع وہی ان کے لیے بھی ہوگا۔ اور ثبوت اس کا یہ ہے کہ خواب میں دیکھا کہ پیغمبر نے مجھے ایک مٹھی خرما دیا، خواب میں دیکھا کہ پیغمبر نے ایک مٹھی خرما دیا،
آگے بیان کرنے سے پہلے جیسے ہی حاضر ہوا، امام رضا علیہ السلام نے اپنی مٹھی سے خرما اس کے ہاتھ میں رکھا۔ اب اس نے گنا تو جتنے خرما خواب میں تھے اتنے ہی خرمے یہاں ہیں شاہد میں۔ تب میں کہہ سکتا ہوں کہ خواب کو کہتے ہیں مثال، جو عالم مثال کو عالم شہود بنا دے، اس سے زیادہ مثیل و بدیل کائنات میں کون ہوگا؟ صلوات علی محمد وآل محمد۔ ظاہر ہے یہ عظمت ہے عبادت کی، لہذا مثیل کہیں اور نہیں یہاں ہے، جو دنیا و ما فیہا سے ایک جا بالکل دور اور بارگاہ اور محضر خدا میں صرف خدا اور میں۔ دنیا چاہے جو سمجھے، دنیا کو خوف ہی اس لیے ہے کہ بھئی ان کی عظمت بلند ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، گرچہ میں اس پہ یہ نقطہ لگاتا ہوں کہ دیکھیے کمال ہمیشہ سے پسند ہے، لہذا طبیعت و فطرت کمال کی طرف جاتی ہے اور جانا چاہیے، اسی سے الفت پیدا ہونی چاہیے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ دشمنی ہے؟ تو اب باہر ظاہر ہے کہ محبت تو ہونا کمال ہی سے ہے، لیکن یہ نفس جو ہے اس میں بھی ظرفیت چاہیے۔ اگر ظرفیت ہے تب وہ کمال کی طرف رغبت پیدا کرے گا، اور اگر ظرفیت نہیں ہے تو وہ فوراً نفرت پیدا کرے گا۔ ایک بہت بڑا فلسفی سقراط، اس سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ عالم سے جاہل حسد کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بڑا آسان ہے سمجھانا۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا بات اصل یہ ہے کہ یہ جاہل اپنی جہالت سے آگاہ ہے، اس کو پتا ہے کہ میں جاہل ہوں، اور جب جانتا ہے کہ میں جاہل ہوں تو وہ مقابل عالم ہے، وہ عالم ہے نا، تو یہ بھی جانتا ہے جب میں خود جاہل ہو کے اپنی جہالت سے آگاہی رکھتا ہوں تو یہ عالم تو میری جہالت سے آگاہ ہے ہی، اور جب میری جہالت کو جانتا ہے تو ظاہر جہالت سے کوئی انسیت اور الفت نہیں ہے، اس کو ہمیشہ نیچی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لہذا یہ مجھے نیچی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ اب چونکہ یہ فطرت میں پیدا ہوا تو تقاضائے طبیعت یہ ہے کہ فوراً عداوت کو ظاہر کرے کہ اگر تم مجھے نیچا سمجھتا ہے تو میں بھی تجھے نیچا سمجھتا ہوں۔ سمجھ میں آیا نا؟ لہذا یہ وجہ ہوئی کہ کمالات سے پر کا جو کائنات میں مثیل و بدیل نہیں، سب کو محب ہونا چاہیے، مگر جو کم ظرف تھے، جو اپنی جہالتوں سے واقف تھے، وہ علی کی فضیلت کو برداشت نہ کر سکے، اس لیے حسد ظاہر ہوا اور دنیا میں دشمن پیدا ہو گئے۔ صلوات محمد۔ یہی دشمنی سبب ہے ہارون رشید کی، جو کمال علی کا تھا وہی کمال موسیٰ کاظم میں ہے، اور یہ کمال کمال معرفت الہیہ جس پر خدا کو ناز تھا، اس نے اپنا مقام نہیں چھوڑا، وہ اسی حالت میں رہے۔ دشمن عداوت میں آیا عدم معرفت کی بنیاد پر، جہالت کے معراج پر۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اسے جاہل نہیں کہا جاتا،
جو کتابیں پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ جہالت علم کا تعلق کتاب سے نہیں ہے، لاکھ پڑھے لیکن اگر کم ظرف ہے تو وہاں علم جا کے رسم جہالت کو ابھارتا ہے۔ پھر یہی سقراط کہتا ہے کہ پوچھا گیا کہ علم جب جائے تو کیا اثر ہو؟ اگر ظرف انسانی پاکیزہ ہو تو علم کمال دکھاتا ہے، اور اگر ظرف انسانی پاکیزہ نہیں نجاست قدا ہو تو علم جو ہے فتنے پھیلاتا ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو یہ علم فتنہ پھیلاتا۔ فتنہ کون پھیلاتا ہے؟ جاہل پھیلاتا ہے۔ بس معلوم ہے علم ہونے کے بعد جہالت آ جاتی ہے۔ تب معیار کتاب نہیں ہے، معیار پاکیزگی نفس ہے، اور ظرف میں کتنا آیا ہے۔ لہذا دشمن بن کے آتا ہے، اور یہاں پاکیزہ ہے ایسا ویسا نہیں۔ وہ گواہی دے رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نفس کو اتنا پاک بنایا ہے تو علم جو رکھا اپنا تو معرفت کی قندیلیں روشن ہیں۔ لہذا کبھی بھی سوائے خدا کے کسی مافیہا دنیا کی طرف توجہ نہیں ہے۔ یہی سبب ہے جب ہار جاتا ہے ہارون تو دیکھتا ہے اب بھی اتنے برس قید خانے میں رکھنے کے بعد اب بھی ابوہت باقی ہے، تب ہار کے الزام و اتہام کے جتنے ہو سکتے ہیں روانی کے ساتھ وہ ساری کیفیتیں تراش کے لے آتا ہے۔ اس میں کی ایک ہے کیفیت کہ قید خانہ مسلسل میں اپنے رب کے سجدے میں گرے ہوئے موسیٰ کاظم علیہ السلام، جن کی عظمت یہ ہے، جن کی بلندی یہ ہے کہ ہر ایک نے گواہی دی کہ یہ سوائے سجدے کے کبھی سر اٹھاتا نہیں۔ سر اس وقت اٹھاتا ہے جو حوائج زندگی ہے، غذا کھانے کے لیے وہ بھی ملتا نہیں، قید خانے میں آتا نہیں۔ انشاءاللہ آپ اندازہ کریں کہ عظمت کتنی بلند ہے کہ اپنے رب سے غافل نہیں۔ اس کے باوجود ظالم نے ایک ایسی فاحشہ عورت کو چھوڑا صرف اس لیے کہ دو آدمیوں کے درمیان دکھائیں کہ جس کو تم یہ کہتے ہو کہ اس سے زیادہ بڑا عابد کائنات میں کوئی نہیں، اس کے ہوس نفسانی کا یہ عالم کہ قید خانے میں بھی نہیں چھوڑا۔ اور تاریخوں نے لکھا کہ جب آپ سجدے میں ہیں فاحشہ عورت کو چھوڑا گیا، جیسے قید خانے میں ڈال کے در پہ قفل لگا اور اس نے قدم بڑھایا تو اس نے دیکھا کہ یہ جو نحیف و نازار زمین پہ سجدے میں ہے، اس کی آواز نکلتی ہے سبحان قدوس، اور یہ آواز دیکھا کہ یہ دیکھ رہی ہے کہ سامنے کے عرش کے دروازے کھلے ہیں اور اس کے ساتھ ملائکہ سجدے میں ہیں۔ ماحول عبادت پایا۔ وہ گندی فطرت کی عورت، اس نے بھی اپنا سر سجدے میں رکھ دیا۔ عجیب ہے، عجیب ہے، یہ امامت کی شان ہے۔ اور آل اولاد علی و علی کو پہچانو۔ ابراہیم نے بت توڑا، توڑنے کے بعد جب لوگ آ گئے اور کہا تم نے توڑا تو ان کا ہاں میں نے توڑا، مگر ٹھہرو ایک بات سن لو، میری عادت ہے بغیر میں مہمانوں کے کھاتا نہیں ہوں، اور تم سب مہمان کے طور پہ آئے ہو، پہلے کھانا کھا لو اور بعد جو چاہے کرنا۔ تو اب سارے لوگوں نے مجبوری چھائی، کرتے کیا؟ سب نے کھانا کھایا، مہمان کی مہمان نوازی کر رہا ہے تو میں کیسے انکار کروں؟ جب پوری قوم نے کھا لیا، اب کھڑے ہوئے ابراہیم ہم بدلا لیں گے، تو ابراہیم نے کہا کتنے کم ظرف ہو،
تم نے ہمارا نمک کھایا، اب ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہو، پہلے اس کی جزا واپس کرو، قیمت دو، اس کے بعد جو چاہے کر لو۔ اب پھنس گئے کھا کے۔ انہوں نے کہا کیا چاہیے؟ کہا سر سجدے میں رکھو۔ تو پوری قوم نے سر سجدے میں رکھا، اور جب رکھ لیا تو ابراہیم نے ہاتھ اٹھایا، کہا بار الہ، یہ میرا کام تھا کہ میں نے سر کو سجدے میں رکھوا دیا، تیرا کام ہے کہ تو ان کے دلوں کو پلٹا دے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ خلیل اللہ، اولو العزم نبی، مگر قوت نہیں ہے جن کے سر جھکوا دیے، مگر اقتدار نہیں ہے کہ ان کے قلب کو بھی پلٹ سکیں۔ توجہ کرنا، سلسلہ امامت کا پہلا امام، اقتدار اولو العزمی کا پہلا وہ شخص ہے کہ جس نے سر سجدے میں تو رکھوا دیا مگر دل نہیں پلٹ سکتا تھا۔ مگر کیا کہنا موسیٰ کاظم کا، نہ یہ کہنے کی ضرورت پڑی نہ وہ کہنے کی، انہوں نے کہا کھلایا، اس کی اجرت تو سر سجدے میں رکھوایا، مگر جب وہ آئی تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ سیرت کی بلندی اتنی تھی، سجدہ موسیٰ کاظم نے خالی سر ہی نہیں جھکایا، قلب کو بھی پلٹا دیا۔ دلیل یہ ہے کہ ہارون رشید جب آیا اور اس نے دیکھا، گھبرا گیا اور دروازہ کھلوایا اور پکڑ کے اسے سجدے سے اٹھوایا اور کہا ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے بتایا اس سے بہتر کچھ بھی نہیں، مجھے چھوڑو پھر سجدے میں جانے دو۔ بس دلیل ہوئی اس بات کی کہ کوئی طاقت نہیں ابراہیم کے پاس کہ دل بدلے۔ موسیٰ کاظم کے عمل نے قلب پلٹا دیا، معرفت خدا بٹھا دیا۔ تو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ ابراہیم وہ ہے کہ جو صرف لوگوں کو راستے پہ لگا سکتے ہیں۔ سنبھال سکتا تو سنبھال لینا۔ ابراہیم وہ ہے جو لوگوں کو سیدھے راستے پہ لگا سکتے ہیں۔ آل محمد وہ ہے جو لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ آپ اندازہ کریں اس عظمت و بلندی تک پہنچنا ہر ایک کا کام نہیں ہے، عاجز ہے دنیا ان کے مثل لانے پر۔ کائنات نے یہ ایک مثال ایسی پیش کی آپ نے، یہ ایک سجدے سے کائنات کو بدل دیا، اور ایسا بدلا کہ پھر یہ پلٹ کے کہہ رہی کہ میرا دل پلٹنے والا نہیں، مجھے پھر سجدے میں لے جانے دو، میں سجدے میں جاؤں گی۔ میں نے وہاں وعدہ کیا تھا، بات ختم ہو گئی یہیں پر، لیکن وعدہ کیا اس لیے کہہ دے رہا ہوں، حضرت یوسف کے لیے بھی یہی سما ہے، حضرت موسیٰ کاظم کے لیے بھی یہی سما ہے۔ قید خانے میں یہ عورت جاتی ہے اور ان کے سجدے کو دیکھ کے سجدے میں آتی ہے، اور حضرت یوسف کو قید کر کے زلیخا اس سے کھینچم تانی کر رہی ہے۔ یوسف نے اپنے کو بچایا تو بچا کے قرآن نے نقل کیا کہ ما ابرئ النفس
میں اپنے نفس کو یہ کریڈٹ نہیں دیتا کہ میرے نفس نے بچایا، نہیں بچایا، الا ما رحم ربی، صرف میرے پروردگار کے ترحم نے بچایا۔ تو یہ نفس یوسف ہے اور یہ موسیٰ کاظم جو ہے، توجہ کریں آپ، یہ نفس علی ہے۔ تو نفس علی کا مقایسہ نفس یوسف سے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے سمجھو کہ یہاں پر یوسف نے اپنے کو بچایا، یہ نہیں لکھا کہ زلیخا کو بھی بچایا۔ عمل کے دو عکس ہوتے ہیں، وہ اس کا لازمہ بن گیا، اس سے بچی، لیکن گارنٹی نہیں کہ دوسرے سے بھی بچ جائے۔ تو اپنے کو بچایا، اس کو نہیں بچایا۔ اور موسیٰ کاظم نے نہ تنہا اپنے کو، اس کو بھی بچایا اور رہتی زندگی تک بچایا۔ تو اب یہ کہنا پڑے گا کہ نبوت اسے کہتے ہیں کہ جو ڈرے پہ لگا کے اپنے کو بچا لے۔ امامت اسے کہتے ہیں جو اپنے کو بھی بچائے، آنے والے کو بھی بچا لے۔ سلام علیکم۔ ظاہر ہے یہ ان عظمتوں کا طواف خود فضیلتیں کرتی ہیں۔ یہ وہ ذاتیں ہیں کہ ان کا مثیل نہیں۔ اب ہار گیا، جب ہار جاتا ہے تو اب کیا ہے؟ تو ظاہر ہے غیبت کے لیے کہا ہے الغیبت جہد العاجز، یعنی جب عاجز ہو گیا اب کچھ نہیں بن پڑ رہا تو سوائے برائی کرنے اور غیبت کرنے کے کچھ ہے ہی۔ وہی حال یہاں ہے، اب عاجز ہو گیا اور اب کچھ بھی نہیں ہے، تو سوچا کہ اس ذات کو زندہ رہنے دینا یہ اپنے لیے مصیبت ہے۔ اگر ایسے فاحشہ عورتیں یہاں آ جائیں تو ایسے تبدیل ہوتی ہیں، تو کائنات کے جو اچھے ہیں میری پوری دربار تبدیل ہو جائے گی، لہذا ایسے کو زندہ نہیں رکھنا ہے۔ عزیزو، قید خانے میں کیوں لایا؟ تاریخ شاہد ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے جو بڑے بیٹے تھے، ان کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل حضرت امام صادق کے زمانے میں دنیا سے چلے گئے، باپ کی حیات میں موت ہو گئی، مر گئے۔ ماں ان کے ایک بیٹا تھا، اس کا نام محمد تھا، جس کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام چچا تھے۔ ہارون رشید نے یہ دیکھا کہ محمد ان کی امامت سے انکار کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرا باپ بڑا تھا، لہذا امامت بڑے کو جانی چاہیے۔ حکمت پروردگار سمجھو، کیا استدلال کر رہا ہے کہ بڑا تھا لہذا امامت بڑے کو جانی چاہیے۔ اب حکمت تو سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ یہ 9 امامتیں چھوٹے میں کیوں رکھی گئی، تاکہ دنیا سمجھے کہ اس کو اصول نہ بنا لینا کہ بڑے کے پاس ہے، اس لیے حسین کی نسل میں رکھا کہ یہ امامت کسی کی میراث و جاگیر نہیں ہے، جسے خدا چاہے گا وہاں دے گا۔ سمجھ میں آئی نا؟ لہذا اس نے استدلال کیا بڑے کو، بڑا زندہ نہیں، وہ تو مر گیا بھائی، تو امام کب ہوا؟ اور اس کا باپ جو امام تھا وہ زندہ تھا، تو امامت منتقل نہیں ہوئی۔ تب نیا فلسفہ کھوسا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ امامت روحانی ہے، وہ پلٹ کے گئی قبر میں اور میرے باپ سے منتقل ہو گئی مجھ میں۔ تو بھائی کیسے گئی اور کیسے آئی؟ اگر نطفے میں آئی ہوتی تو ہم سمجھ لیتے،
لیکن یہ گئی اور آئی کیسے؟ لہذا کہا یہ امامت میری ہو گئی، اور اپنے حواری تیار کیے۔ ہارون رشید کو پتہ چلا، کہا اس سے بہتر کیا ہوگا کہ گھر میں آگ لگاؤ گھر والے سے، لہذا بلاؤ۔ بلایا، دعوت شاہانہ ہوئی۔ روایات لکھتی ہیں مصدقہ طور پر، تاریخ لکھتی ہے تحقیقی طور پر کہ جب چلنے لگا تو امام کی بارگاہ میں گیا اور کہا میرا قصد یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں بغداد۔ حضرت نے فرمایا کس لیے؟ کہا میں مقروض ہو گیا بہت زیادہ، لہذا وہاں جا رہا ہوں۔ آپ نے تھیلی نکالی درہم دینار کی اور دیا، یہ لو اپنے قرض کو ادا کرو، وہاں جانے سے پرہیز کرو۔ کہا نہیں میرا جانا ضروری ہے۔ جب اصرار کیا تو امام نے فرمایا جا تو رہے ہو لیکن برابر نہ ہوگے، واپسی مشکل ہے، اور یہ بھی یاد رکھو جاؤ مگر میرے بچوں کے یتیم ہونے کا سبب نہ بننا۔ آپ دیکھیں امام اسے کہتے ہیں کہ جو آئندہ بھی بتا دے۔ دادا جب گیا یہ اور اس نے پوچھا ہارون نے کہ مدینے کی خبر، کہا کیا بولوں، میں ایک حکومت میں دو بادشاہ دیکھتا ہوں، ایک وہاں ہے ایک یہاں ہے، جو کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم مدینے میں ہے، لوگوں کا جم غفیر ہوتا ہے۔ ہارون رشید 3 دن کے اندر گیا اور آپ کو گرفتار کروا کے مسجد نبی سے 2 محملیں تیوار کی، ایک میں بٹھالا، ایک راستے سے لے گیا اور ایک خالی محمل دوسرے راستے سے لے گیا تاکہ لوگ نہ جان سکے مدینے والے یہ کدھر لے گیا، اور لے جا کے بصرہ میں وہاں قید کرایا، پھر اس کے بعد بغداد لے آیا۔ جب وہاں کا قید کرنے والا زندان کا دروغہ یہ گواہی دینے لگا کہ میں اسے مار نہیں سکتا، اس لیے کہ میں اس سے زیادہ متقی و پرہیزگار کائنات میں نہیں دیکھی۔ ہارون نے سخت لفظیں لکھی تو جواب میں کہا ہارون جو چاہے تو مجھے کر دے، اگر میں اسے زہر دے دوں اور یہ دنیا سے چلا جائے تو رسول کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا، اس لیے میں نہیں کر سکتا۔ لہذا وہاں سے بلایا بغداد میں، ایسے کے حوالے کیا جو محض دنیا پرست تھا اور کچھ بھی نہیں۔ اس نے سختیاں کی، اذیتیں تھیں، بس لفظیں یہ بتاتی ہیں روایات کی کہ اتنا قید خانے میں اذیت دی کہ آپ کا جسم خالص و خالص ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ جب آپ راوی کہتا ہے کہ دروغہ زندان یہ کہتا ہے کہ میں خود جب زندان میں داخل ہوا تم امام موسیٰ کاظم سجدے میں تھے، میں نہیں سمجھا کہ آپ ہیں، میں سمجھا کوئی کپڑا پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی مصیبتیں دیں، کیسی اذیتیں دیں جو اس کا سبب ہے